بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن مراك أن تخرج من مالك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياي والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياي والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم مساك أدبا وأخف في الله. رواه أحمد. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. وہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تجھے مار دیا جاوے اور جلا دیا جاوے، اور تو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ وہ دونوں تجھے حکم دے کہ تو اپنے اہل و عیال اور مال سے نکل جائے، اور تو فرض نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑ، یقیناً وہ شخص جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ بری ہے، اور تو شراب کو نہ پی، یقیناً وہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور تو اللہ کی نافرمانی سے بچ، یقیناً اللہ کی نافرمانی اللہ کے غضب کو اتارتی ہے، اور جنگ کے میدان سے بھاگنے سے بچ، اگرچہ سارے لوگ ہلاک ہو جائے، اور جب لوگوں کو موت پہنچے یعنی وبا عام ہو جائے اور تو اس میں ہو تو تو جمع رہے، اور تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر اپنی وسعت کے مطابق، اور تو ان سے اپنی لاٹھی کو مت ہٹا ادب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، اور تو ان کو ڈرا اللہ کے بارے میں. اور اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. وعن حذيفة قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر والإيمان. رواه البخاري. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بہرحال آج کل صرف وہ یا تو کفر ہے یا ایمان ہے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے.